دروس اللغت العربیہ کی بک 2 اور یہ چیپٹر چل رہا ہے 10واں۔ اس کی تمارین شروع کی تھی ہم نے، آج کرنی تھی اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، جو ہم نے مشق پڑھی ہے، جو سبق پڑھا ہے اس کی ابھی مشق ہے، اسی کے متعلق سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے لزیارتی من، زیارتی زیارت کے لیے یا ملاقات کے لیے، من کس کی زیارت یا ملاقات کے لیے ذہب زکریا گیا تھا؟ تو جواب ہے ذہب زکریا گیا تھا لزیارت حامد کی ملاقات کے لیے۔ متى ذہب، کب گئے تھے، متى کب ذہب وہ گیا تھا، یعنی زکریا کب گیا تھا؟ ذہب بعد صلاة الفجر، وہ فجر کی نماز کے بعد گیا تھا۔ اچھا، این یذہب، این کہاں، یذہب جاتا ہے، حامد بعد صلاة الفجر، فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد حامد کہاں جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے یذہب حامد بعد صلاة الفجر الی السوق، وہ فجر کی نماز کے بعد بازار کی طرف جاتا ہے۔ متى یرجع من السوق، یرجع من السوق الساعة السابعة او واحيانا الساعة الثامنة، جس طرح اب چیپٹر میں بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ ماذا يفعل في البيت، ماذا يفعل في البيت، گھر میں وہ کیا کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب تھا کہ یقرأ الصحف، کہ وہ اخبار کو پڑھتے ہیں، ویسمع الی الاذاعہ، کہ وہ ریڈیو کو سنتے ہیں۔ متى کب، یذهب وہ جاتے ہیں، الی المصنع فیکٹری کی طرف، یذهب الی المصنع وہ فیکٹری کی طرف جاتے ہیں، بعد صلاة الظہر ظہر کی نماز کے بعد۔ کم عاملا، کم کتنے، عاملا مزدور ہیں، یعمل جو عمل کر رہے ہیں، فی مصنعہ ان کی فیکٹری میں۔ اس کا جواب ہے یعمل فی مصنعہ 100 عاملا، 125 مزدور ان کی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں۔ 125 عاملا، کم کتنے، مہندسن انجینئرز، یعمل فی مصنعہ کام کر رہے ہیں ان کی فیکٹری میں۔ تو اس کا جواب ہوگا یعمل مہندسان فی مصنعہ، یا اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں یعمل فی مصنعہ مہندسان، 2 انجینئر ان کی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں۔ تو یہ تھا سوال پہلا۔ دوسرے کی طرف آئے، کہتے ہیں صحح ما یلی، صحح صحیح کریں، ما یلی جو یہ ہیں، یعنی یہ جملوں کو صحیح کریں اگر غلط ہے۔ حامد ابن موسیٰ، حامد موسیٰ کا بیٹا ہے، ایسا نہیں تھا بلکہ الٹا تھا کہ موسیٰ ابن حامد، موسیٰ ابن حامد اصل میں یہ تھا۔ یذہب حامد الی السوق احیانا، یذہب جاتا ہے حامد الی السوق بازار کی طرف، احیانا کبھی کبھار، تو ایسی بات نہیں تھی بلکہ وہ روزانہ جاتے تھے۔ ہم کہیں گے یذہب حامد الی السوق دائما ہمیشہ، یذہب جاتا ہے حامد الی المصنع فیکٹری کی طرف، فی الساعة الثامنة والنصف، فی الساعة الثامنة والنصف ایسا نہیں تھا بلکہ وہ ظہر کے بعد جاتا تھا۔ تو ہم کہیں گے یذہب حامد الی المصنع بعد صلاة الظہر، سوری بلکہ اس کا جواب ہے یذہب حامد الی المصنع فی الساعة الثامنة والنصف، یہ نہیں تھا بلکہ وہ 9:30 بجے جاتا تھا۔ تو اس کو ہم کہیں گے یذہب حامد الی المصنع، حامد فیکٹری کی طرف جاتا ہے، فی الساعة التاسعة والنصف 9:30 بجے، تو اس کو کیسے کہیں گے فی الساعة التاسعة والنصف۔ اچھا، یذہب حامد الی المصنع بعد صلاة الظہر ایضا، یذہب حامد، حامد جاتا ہے الی المصنع فیکٹری کی طرف، بعد صلاة الظہر ایضا ظہر کی نماز کے بعد بھی جاتا ہے، تو یہ غلط ہے۔ تو اس کو ہم کہیں گے لا یذہب حامد الی المصنع بعد صلاة الظہر، کہ وہ نہیں جاتا ظہر کے بعد فیکٹری کی طرف۔ یجلس فی البیت بعد صلاة العصر، یجلس فی البیت نہیں ہے، یجلس فی مکتبہ بعد صلاة العصر، کہ وہ مکتب کہتے ہیں آفس، وہ اپنے آفس یا دفتر میں عصر کے بعد بیٹھتا ہے۔ مصنع حامد کبیر، یہ بھی غلط ہے، مصنع حامد صغیر چھوٹا ہے، ان کی فیکٹری چھوٹی ہے۔ تو تیسرا سوال ہے تأمل الامثلة الآتیہ، ان مثالوں پر غور کریں۔ اب یہ کو خاص آپ کو قواعد سمجھانا چاہتے ہیں، اب آ جائیں جی۔ پہلا ہے ذہب، یہ ہے ذہب، ذہب گیا، علی علی الی المدرسۃ اسکول کی طرف، امس کل، یعنی جو گزر چکا ہے کل، اس کو کہتے ہیں امس، تو اس کے لیے ذہب استعمال ہوا۔ تو یہ ذہب
ماضی کے لیے ہو گیا، یعنی علی کل گیا تھا اسکول کی طرف. تو یذهب علی الی المدرسۃ کل یوم، یذهب جاتا ہے، ذہب گیا ماضی کے لیے، یذهب شروع میں یا لگ گیا تو اس کا مطلب ہے جاتا ہے. تو ماضی کو مضارع بنانے کے لیے شروع میں یا حمزہ تا نون لگاتے ہیں، پھر ان کی انشاءاللہ تفصیلات آگے آئیں گی. یہ یا مذکر کے لیے آتا ہے جو واحد ہو. یذهب علی، علی جاتا ہے المدرسۃ اسکول کی طرف، کل یوم ہر روز. تو ذہب گیا، یذهب جاتا ہے، قرأ پڑھا، اسماعیل، اسماعیل نے القرآن قرآن کو، اسماعیل نے قرآن کو پڑھا، یقرأ پڑھتا ہے. تو قرأ ماضی کے متعلق بتایا جا رہا ہے، یقرأ ایک عادت کے متعلق، روٹین کے متعلق یا حال کے زمانے کے متعلق بتایا گیا. اس میں یقرأ اسماعیل، اسماعیل پڑھتا ہے القرآن قرآن، بعد صلاۃ الفجر نماز فجر کے بعد، کل یوم ہر روز، یعنی اسماعیل نماز فجر کے بعد ہر روز نماز قرآن پڑھتا ہے. غسل الرجل، غسل دھویا، الرجل آدمی نے، سیارتہ، سیارہ کہتے ہیں گاڑی کو، سیارتہ اس کی گاڑی، یعنی آدمی اپنی گاڑی روزانہ، آدمی نے اپنی گاڑی دھوئی، غسل ماضی کے متعلق بات ہو رہی. یغسل دھوتا ہے، الرجل آدمی، سیارتہ اپنی گاڑی، کل اسبوع ہر ہفتے، اسبوع کہتے ہیں ہفتے کو. تو یہ آپ نے فرق یاد رکھنا ہے کہ ذہب گیا، یذهب جاتا ہے، قرأ پڑھا، یقرأ پڑھتا ہے. تو اس طرح جو افعال ہیں ماضی اور مضارع میں اس طرح اس کا فرق ہوتا ہے. چوتھی چیز تأمل الامثلۃ، کہتے ہیں ان مثالوں پر غور کریں. واکتب مضارع الافعال الآتیہ، پھر ان افعال کے مضارع لکھیں. آپ کو جس طرح یہ پچھلی مشق میں سمجھایا گیا کہ ذہب گیا، یذهب جاتا ہے، تو اسی طرح آگے آپ نے اس میں پریکٹس کرنی ہے. جیسے یہ نا، کتب اس نے لکھا، یکتب وہ لکھتا ہے، جلس وہ بیٹھا، یجلس وہ بیٹھتا ہے، ذہب وہ گیا، یذهب وہ جاتا ہے، سمع اس نے سنا، یسمع وہ سنتا ہے. اسی طرح یہ باقی بھی. دخل وہ داخل ہوا، یدخل وہ داخل ہوتا ہے، خرج وہ نکلا، یخرج وہ نکلتا ہے، سجد اس نے سجدہ کیا، یسجد وہ سجدہ کرتا ہے. تو اس طرح دیگر بھی ہیں. غسل اس نے دھویا، شروع میں بس یا لگا دی، یغسلو. ہاں یہ چیز آپ نے ذرا تھوڑا سا خیال کرنا ہے. کتب یکتبو، ادھر تا کے اوپر پیش آ گئی، یعنی سیکنڈ لاسٹ حرف کو آپ نے دیکھنا ہے. جو ماضی ہے اس میں آخری حرف کے اوپر زبر رہے گی، جو مضارع ہے اس کے آخری حرف کے اوپر پیش رہے گی. یہ دونوں آپ نے یاد رکھنی ہے، پہلی چیز. دوسری چیز یہ یاد رکھنی ہے کہ مضارع میں جو سیکنڈ لاسٹ حرف ہوتا ہے، یعنی با سے پہلے تا ہے اور دوسرے میں سین سے پہلے لام ہے، سیکنڈ لاسٹ جو حرف ہے اس کے نیچے زیر آتی ہے، کبھی اس کے اوپر پیش آتی ہے. تو وہ ایک خاص پیٹرن ہوتا ہے، وہ آپ نے یاد ہی رکھنا ہوتا ہے. خاص اسی لیے انہوں نے اس ترتیب میں لکھی ہے. دخل یدخل، دخل یدخل. یہ خرج وہ نکلا، یخرج وہ نکلتا ہے، سجدہ اس نے سجدہ کیا، یسجد وہ سجدہ کرتا ہے. اسی طرح غسل یغسل ہے، اس میں سیکنڈ لاسٹ جو حرف ہے اس کے نیچے زیر آ گئی ہے، جلس یجلس. غسل اس نے غسل کیا، یغسل وہ غسل کرتا ہے. سیکنڈ لاسٹ حرف کو دیکھتے جائیں. باقی مضارع میں آخری حرف کے اوپر پیش آئے گی، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. سیکنڈ لاسٹ حرف کے نیچے زیر آ رہی ہے، ادھر پہلے پیش آئی ہے، آخر میں زبر آئے گی. رجع وہ لوٹا، یرجع وہ لوٹتا ہے، نزل وہ اترا، ینزل وہ اترتا ہے. تو اس میں سب میں سیکنڈ لاسٹ حرف کے نیچے زیر. اچھا، ذہب وہ گیا، یذهب وہ جاتا ہے. رکع یرکع، رکع اس نے رکوع کیا، یرکع وہ رکوع کرتا ہے. رفع اس نے اٹھایا، یرفع وہ اٹھاتا ہے. فعل اس نے کیا، یفعل وہ کرتا ہے. اسی طرح سمع، اس میں ماضی میں بھی سیکنڈ جو درمیانہ حرف ہے، سیکنڈ لاسٹ جس کو کہیں، اس کے نیچے زیر ہے. سمع یسمع، اور اس کے مضارع کے سیکنڈ لاسٹ حرف کے اوپر زبر ہے. سمع یسمع، فہم یفہم، لعب یلعب، حفظ یحفظ. یہ پیٹرنز کچھ ایسے ہیں کہ آپ نے یاد کرنے ہیں. یہ فہم اس نے سمجھا، یفہم وہ سمجھتا ہے، لعب اس نے کھیلا، یلعب وہ کھیلتا ہے، حفظ اس نے یاد کیا، یحفظ وہ یاد کرتا ہے. تو یہ پیٹرنز کچھ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں. یہ بس آپ کو ریڈنگ سے زیادہ سمجھ آئے گی، یہ چیزیں یاد ہو جائیں گی، اور پھر ڈکشنری دیکھنے کی عادت بنائیں. اسی طرح اسی کے اوپر کی چل رہی سجدہ تھا. اکلا یاکلو، اکلا اس نے کھایا، یاکلو وہ کھاتا ہے. اس میں بھی دیکھیں سیکنڈ لاسٹ حرف کے اوپر پیش ہے.
قتل اس نے مارا، یقتل وہ مارتا ہے، یقتلو سیکنڈ لاسٹ حرف کے اوپر پیش تھی. اسی طرح آگے زیر تھی، کسرا یکسر، کسرا اس نے توڑا، یکسر وہ توڑتا ہے. ضربا اس نے مارا، یضرب وہ مارتا ہے. اسی طرح سأل یسأل، سأل اس نے سوال کیا، یسأل وہ سوال کرتا ہے. فتح اس نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے. شربا اس نے پیا، یشرب وہ پیتا ہے. رکبا وہ سوار ہوا، یرکب وہ سوار ہوتا ہے. تو اس طرح یہ پیٹرنز آپ کو یاد ہونے چاہیے. خیر اس کی انشاءاللہ تفصیل آئے گی. اکمل مکمل کریں الجمل الآتیہ ان جملوں کو بوضع فعل مضارع مناسب فی الفراغ، کہتے ہیں مناسب فعل مضارع کو لگا کے ان جملوں کو مکمل کریں. مثال کے طور پر پہلا جملہ ہے ابی الی السوق کل صباح، تو مضارع آپ نے لگانا ہے تو اس کے شروع میں یا لگائیں گے. فی الحال ہم نے یا پڑھا ہے، اس کے علاوہ 3 بھی ہیں، حمزہ تا نون. یذهب جاتے ہیں ابھی میرے ابو الی السوق بازار کی طرف کل صباح ہر صبح، تو ادھر یذهب آگے. اسی طرح متا اس میں بھی یذهب آئے گا. متا یذهب، متا کب، یذهب جاتے ہیں ابو کا آپ کے ابو بلکہ من آ رہا ہے نا، من المصنع فیکٹری سے، تو ادھر یرجع آنا چاہیے. متا یرجع، متا یرجع کب آتے ہیں، واپس آتے ہیں ابو کا آپ کے ابو من المصنع بازار فیکٹری سے. القہوہ، قہوہ کہتے ہیں وہ جو عام استعمال ہوتا ہے قہوہ ہی، تو اس کے لیے پینے کا لفظ ہوگا تو ہم کہیں گے یشربو، شریبہ یشربو، تو ہم نے مضارع ادھر لکھنا ہے. یشربو پیتا ہے، احمد و احمد القہوہ قہوہ، احمد قہوہ پیتا ہے. ویشرب یوسف الشائی، اور یوسف پیتا ہے چائے. اخی میرا بھائی، یقرأ پڑھتا ہے، یا قاف را الف را اور حمزہ، یقرأ اخی میرا بھائی، یقرأ پڑھتا ہے الصحف، صحیفۃ ان کی جمع آپ کو بتایا تھا، اخباروں کو کہتے ہیں. ویسمع الاخبار، ویسمع اور سنتا ہے الاخبار خبروں کو، من الاذاعۃ ریڈیو سے، کل صباح ہر صبح. یکتب کتب یکتب لکھتا ہے، المدرس استاد، علی السبورۃ بورڈ پر. غسل دھویا، یغسل ادھر ہم نے مضارع لانا ہے اس لیے یا شروع میں آئے گا. یغسل دھوتا ہے، ہشام ہشام وجہہ اپنا چہرہ، بالصابون صابن کی مدد سے یا صابن سے. ہشام صابن سے اپنا منہ دھوتا ہے. تو دھوتا ہے یعنی یہ حال کی بات ہو رہی ہے یا عادت کی بات ہو رہی ہے، تو اس کے لیے یغسل آئے گا. اسی طرح یرجع لوٹتا ہے، المدیر پرنسپل، من المدرسۃ اسکول سے، فی الساعۃ الثانیہ 2 بجے، پرنسپل اسکول سے 2 بجے واپس لوٹتا ہے، تو یرجع ادھر آئے گا. تو اس طرح الفاظ جو ہیں اس کے مناسب ہم نے لگا لیے. اس کے علاوہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، ایک سے زیادہ الفاظ ہو سکتے ہیں. اقرأ ما یلی، اب وہ جو ایک خاص پیٹرن ہے نا عدد کا، وہ آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں. اقرأ ما یلی، ان کو پڑھیں جی. 21 21 طالباً، 21 کو کیا کہیں گے، 21 اسٹوڈنٹس. 21 طالباً، تو آپ نے دیکھنا ہے 21 سے لے کر آگے جتنا چلتا جاتا ہے 99 تک، اس میں 21 آگے طالباً آئے گا ہمیشہ. طالباً، قلماً، کتاباً، منضدتاً، کچھ بھی ہو جائے تو وہ واحد آئے گا اور اس کے آخری حرف کے اوپر زبر آئے گی. یہ قاعدہ ہے، یعنی یہ تقریباً شروع ہو جاتا ہے 11 سے نہیں 13 سے لے کر آنورڈ 99 تک. خیر یہ ادھر 21 سے ہے. 21 طالباً، 22 طالب، 22 کو 22 طالباً، 23 کو 23 طالباً، 24 کو 24 طالباً، 25 کو 25 طالباً. اچھا ایک اور چیز ادھر ساتھ میں ملاحظہ کرتے جائیں، واحد یہ تو آئے گا مذکر مؤنث کے لحاظ سے، اثنان بھی اسی طرح. ثلاثتن دیکھنا ہے آپ نے، طالب مذکر ہے نا کیونکہ اس کے آخری حرف گول تا نہیں ہے، گول تا مؤنث کی علامت ہے، تو یہ مذکر ہے. تو ثلاثتن جو شروع ہے 3 سے لے کر آگے جو عدد ہوتے ہیں، پہلا دوسرا جو ہے، پہلا اور دوسرا اس میں مذکر مؤنث دیکھا جاتا ہے. 3 سے لے کر آگے 10 تک یا 9 تک یا آگے آنورڈ جو چلتے ہیں، اس میں آپ نے دیکھنا ہے مذکر کے مخالف لانا ہے. ثلاثتن
ثلاثۃ و عشرون طالب، طالب مذکر تھا تو ثلاثۃ اس کے آخر میں گولتا لگا دیے، تو یہ الٹا ہم نے کرنا. ثلاثۃ و عشرون، ثلاثۃ و عشرون طالباً، اربعۃ و عشرون طالباً، خمسۃ و عشرون طالباً. اور اسی طرح 26 کو کہتے ہیں ستۃ و عشرون طالباً، 27 کو سبعۃ و عشرون طالباً، 28 کو ثمانیۃ و عشرون طالباً، تسعۃ و عشرون طالباً، ثلاثون طالباً. اسی طرح اگر مؤنث ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ واحدۃ و عشرون طالبتاً، اثنتان و عشرون طالبتاً. اسی طرح ثلاث طالبتاً، کیونکہ مؤنث تھی اس لیے اس کے مخالف آئے گی، ثلاث و عشرون طالبتاً، اربع و عشرون طالبتاً، خمس و عشرون طالبتاً. اس طرح آگے آئے گا. اسی طرح 7واں جو ہے وہ ہے اقرأ ما جلی، کہتے ہیں ان کو پڑھیں. ثم اکتبہ، پھر لکھیں انہیں، مع کتابت الارقام، ان رقموں کو آپ نے عربی میں لکھنا ہے، الوارد کو آپ نے لکھنا ہے. فی الشہری، مہینے میں 29 یا 30 دن ہوتے ہیں. فی الشہری، فی الشہری یوم کیونکہ مذکر ہے تو ہم کہیں گے فی الشہری تسعۃ و عشرون او ثلاثون یوما. فی هذه الحافلة خمسۃ و عشرون راکبا. فی هذه الحافلة، اس بس میں، حافلہ بس کو کہتے ہیں، راکب کہتے ہیں سوار، جو سواریاں ہوتی ہیں، پیسنجرز. فی هذه الحافلة خمسۃ و عشرون راکبا. اچھا اسی طرح جاء اليوم، آج آئے ہیں، جاء آئے ہیں، اليوم آج، اثنان و عشرون طالبا جدیدا، 22 نئے طلباء آئے ہیں. فی هذا الکتاب، اس کتاب میں، واحد و عشرون درسا، اس کتاب میں 21 درس ہیں. هذا الملعب، هذا الملعب ثمان و عشرون مترا، 28 میٹر ہے. وعرضہ، اور اس کی چوڑائی، اربعۃ و عشرون مترا، 24 میٹر ہے. اسی طرح کم کلومیٹرن، کتنے کلومیٹر، المسافت، مسافت ہے یا فاصلہ ہے، بین المدینہ والمطار، مدینہ اور مدینہ کہتے ہیں شہر کو، شہر اور المطار کہتے ہیں ایئرپورٹ، یعنی ایئرپورٹ اور شہر میں کتنا فاصلہ ہے، کتنے کلومیٹر کا فاصلہ ہے. المسافت، فاصلہ یا مسافت، بینہما، ان دونوں میں، یعنی ایئرپورٹ اور شہر میں، ثلاثۃ و عشرون کلومیٹرن، کیونکہ کلومیٹر کیا ہے، مذکر ہے، اس کے آخر میں گولتا نہیں ہے، تو ہم کہیں گے ثلاثۃ و عشرون کلومیٹرن. اسی طرح هذا الدفتر، یہ کاپی، الدفتر کہتے ہیں کاپی کو، طولہ، اس کی لمبائی، سبعۃ و عشرون سینٹی میٹرن، سینٹی میٹر ہے، 27 سینٹی میٹر ہے. اور اسی طرح آگے بھی ہے. یہ آخری ہم 8ویں کر لیتے ہیں، باقی اگلی ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تأمل ما یلی، ان چیزوں پر، ان باتوں پر غور کریں جو آگے آ رہی. مبکرن یا متأخرن، یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. مبکرن جلدی، متأخرن لیٹ. ذہبت، یہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے، ذہب گیا، تو میں، ذہبت میں گیا، الی المدرسۃ، اسکول کی طرف، الیوم آج، مبکرن جلدی، میں اسکول کی طرف آج جلدی گیا. ورجعت، اور میں لوٹا، رجع لوٹا، تو میں، ورجعت میں لوٹا، الی البیت گھر کی طرف، متأخرن لیٹ. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو اسی طرح ذہبت گئی، کیونکہ یہ مؤنث ہے تو اس کے ساتھ تا ویسے بھی سکون والی لگتی ہے. مذکر کے لیے ذہب اور مؤنث کے لیے ذہبت. اور پھر یہ تو فاعل تھا تو میں نے کہا ذہب تو، کہ میں گیا، وہ تا فاعل والی یعنی میں. تو یہ ذہبت، یہ تا مؤنث والی. ذہبت لیلہ، لیلہ گئی، الی الجامعۃ، الجامعہ کہتے ہیں یونیورسٹی کو، متأخرتاً لیٹ، لیلہ یونیورسٹی لیٹ گئی. ذہبت الطبیبۃ، ذہبت گئی، الطبیبۃ ڈاکٹر، الیوم آج، الی المستشفیٰ ہاسپٹل کی طرف، مبکرن جلدی، ڈاکٹر آج ہاسپٹل کی طرف جلدی گئی. خیر تھوڑا سا ہی رہ گیا میرے خیال میں، یہ ایک ہی ہے، ہم اس کو کر لیتے ہیں. کون جملا مستعملا الکلمات الآتیہ، کون بنائیں، جملا جملے، مستعملا استعمال کرتے ہوئے، الکلمات الآتیہ ان کلمات کو استعمال کرتے ہوئے. یعنی دائماً، احیانا، متأخرا، مرتن اخرى. دائماً ہمیشہ، احیانا کبھی کبھار، متأخرا لیٹ، مرتن اخرى دوسری بار.
انا میں اصلی نماز پڑھتا ہوں دائماً ہمیشہ فی المسجد مسجد میں ہمیشہ نماز مسجد میں پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے۔ تو یہ ہے پہلا جملہ مثال کے طور پر احیاناً، احیاناً نہیں، انا میں اتاخر لیٹ ہو جاتا ہوں من الصلاۃ نماز سے، احیاناً کبھی کبھار، میں کبھی کبھار نماز سے لیٹ ہو جاتا ہوں، متاخراً۔ اذهب میں جاتا ہوں، الی السوق یا کہہ لیں الی المدرسۃ، مدرسہ کہتے ہیں اسکول کو، اذهب الی المدرسۃ متاخرا، میں اسکول لیٹ جاتا ہوں۔ مثال کے طور پر جملہ ہے ایک، مرۃ اخرى، لا لم افہم یا ما فہمت، ما نہیں، فہمت میں آپ کی بات سمجھا، قل مرۃ اخرى، قل کہو، مرۃ اخرى دوبارہ۔ تو اس طرح میں نے مثال کے طور پر آپ کو بتا دی، اور بھی آپ لفظ استعمال کر سکتے ہیں، جملے استعمال کر سکتے ہیں۔ الکلمات الجدیدہ، نئے یہ الفاظ ہم نے اس چیپٹر میں پڑھے ہیں۔ دائماً ہمیشہ، احیاناً کبھی کبھار، مرۃ اخرى دوسری بار، مکتب کہتے ہیں دفتر کو، عامل کہتے ہیں مزدور اور اس کی جمع عمال، طول لمبائی، عرض چوڑائی، مسافہ، مسافتن کہتے ہیں فاصلے کو، کلومیٹرن کلومیٹر، وہی کلومیٹر جس کو کہتے ہیں، عربی میں ٹا نہیں ہوتی اس لیے یہ تا استعمال ہوتی ہے۔ اسی طرح سینٹی میٹر، اس کی جمع سینٹی میٹرات، میٹر یہ وہی میٹر ہے، اس کی جمع امتار۔ عاملہ اس نے عمل کیا، فعلہ اس نے کام کیا، رکبہ وہ سوار ہوا، رکع اس نے رکوع کیا، سجدہ اس نے سجدہ کیا۔ تو یہ الفاظ نئے استعمال ہوئے تھے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں نیا جو ہے چیپٹر شروع کریں گے۔ السلام علیکم۔